بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد وجاہت خان، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں یوٹیوب اور فیس بک کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں تاکہ نیو کمرز کو باہر کے ممالک میں آنے جانے اور وہاں پر زندگی گزارنے کی معلومات فراہم کر سکوں اور انہیں کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ فرینڈز اینڈ ویورز، آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ آسٹریلیا میں پراسپیکٹو میرج ویزا سب کلاس 300 کے لیے کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں اور کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس ویزے کے کنٹینٹس بتا دوں جن کا ذکر میں آپ لوگوں سے کرنے والا ہوں۔ فیچرز، ایلیجبلٹی، ڈیوریشن، کاسٹ، پروسیسنگ ٹائم، یور ریلیشن شپ، اسپانسر، ہیلتھ، کریکٹر، ڈیپٹس، کینسلڈ ویزا، ڈاکومنٹس اپلائی، ایڈ ان چلڈرن اینڈ بینیفٹس۔ تو دوستوں، سب سے پہلے میں آپ کو اس کے فیچرز کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ ویزا اجازت دیتا ہے کہ آپ آسٹریلیا میں آ کر اپنے پراسپیکٹو پارٹنر کے ساتھ شادی کر سکیں۔ اگر یہ ویزا آپ کو مل گیا ہے تو آپ اپنے پارٹنر ویزے میں سب کلاس 820 اور 801 کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ پراسپیکٹو میرج ویزا سب کلاس 300 ایکسپوجر ہونے سے پہلے۔ اب میں آپ کو اس کی ایلیجبلٹی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ پراسپیکٹو پارٹنر کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں، اپنے پارٹنر سے مل چکے ہوں اور ان کو اچھی طرح جانتے ہوں، کم از کم 18 سال عمر ہو۔ اب میں آپ کو اس ویزے کی ڈیوریشن اور کاسٹ اور پروسیسنگ ٹائم کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس ویزے کی مدت 9 ماہ یعنی 9 منتھ ہوتی ہے اور فیس پر ہیڈ 7,160 آسٹریلین ڈالر ہوتی ہے۔ اس میں 75% اپلیکیشنز 13 منتھس میں جبکہ 90% اپلیکیشنز 19 منتھ میں پروسیسڈ ہو جاتی ہیں۔ اب میں آپ کو یور ریلیشن شپ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کسی آسٹریلین سٹیزن، پی آر یا نیوزی لینڈ سٹیزن کے شوہر یا بیوی یعنی اسپاؤس ہوں یا کسی مخصوص رشتے میں ہوں۔ اگر آپ کا تعلق یا رشتہ ٹوٹ گیا ہے تب بھی اس ویزے کے لیے آپ ایلیجبل ہوں گے۔ اب میں آپ کو اپلائی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس ویزے کے اپلائی کے لیے آپ کو آسٹریلیا سے باہر ہونا ضروری ہے۔ آپ کے پاس ویلڈ پاسپورٹ ہو۔ ایم ای اکاؤنٹ میں جا کر نیو اپلیکیشن پر کلک کریں اور پھر فیملی کیٹیگری کو سلیکٹ کریں۔ پھر اسٹیج 1 میں پراسپیکٹو پارٹنر میرج ویزا سب کلاس 300 کو سلیکٹ کریں اور فارم بھرنا آن لائن شروع کریں۔ اب میں آپ کو ایڈ ان چلڈرن کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ ڈیپینڈنٹ بچوں کو بھی اپنی درخواست میں شامل کر سکتے ہیں۔ درخواست کے فیصلے سے پہلے فارم 1436 مکمل کر کے ایم ای اکاؤنٹ میں اٹیچ کریں اور اس فارم کو آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو اس ویزے کے بینیفٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ 9 منتھس تک سفر کر سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں، تعلیم اپنے خرچے پر کر سکتے ہیں۔ جتنا مرضی ہو آپ چاہیں آسٹریلیا سے باہر سفر کر سکتے ہیں۔ اور نیوزی لینڈ کے سٹیزنز کے لیے ایک خاص بات، اگر آپ نے شادی کر لی ہے ویزے کے فیصلے سے پہلے تو اس ویزے کے لیے ایلیجبل نہیں ہوں گے، اور اس کے علاوہ آپ کو یہ ثبوت یا ڈاکومنٹیشن دکھلانے ہوں گے، ایویڈنسز کہ آپ کی شادی اصلی ہے، یعنی نکاح نامہ انگلش ٹرانسلیشن میں۔ آسٹریلیا کی لیگل اتھارٹی سے منسلک ہو، خواہش ظاہر کریں کہ آپ کو پارٹنر ویزا سب کلاس 309 اور 100 کے لیے کنسیڈرڈ کیا جائے۔ ایک عدد اسٹیٹمنٹ میں بیان کیا گیا ہو کہ آپ اپنی پراسپیکٹو میرج ویزا کی درخواست وِدڈرا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی درخواست وِدڈرا نہ کی تو آپ کی اپلیکیشن ریفیوزڈ ہو جائے گی اور آپ ویزے کی ریکوائرمنٹ کے مطابق نہیں
ہیں ہونے سے پہلے۔ اب میں آپ کو اسپانسر کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اسپانسر یعنی پیرنٹس یا اسٹیپ پیرنٹس بچے کے ہوں، 18 سال سے زیادہ عمر ہو، اس کے ساتھ آسٹریلین رہائشی ہوں، PR آسٹریلین ویزا ہولڈر ہوں، ایلیجبل نیوزی لینڈ سٹیزن ہوں۔ اگر بچے کے اسٹیپ پیرنٹ ہیں اور آپ کا تعلق بچے کے اصلی پیرنٹ سے اب نہیں رہا لیکن قانونی طور پر ذمہ داری ہے بچے کے کیئر ٹیکر کے طور پر اور بچے کی عمر 18 سال سے کم ہے تو اسپانسر کر سکتے ہیں۔ آپ ابھی بچے کو اسپانسر کر سکتے ہیں اگر آپ آسٹریلیا میں داخل ہو چکے ہیں لیکن آسٹریلیا سے باہر ہیں۔ جب درخواست بھری آپ کا آسٹریلین PR منظور ہو گیا ہے لیکن ابھی آسٹریلیا داخل نہیں ہو پائے ہیں، پالک بچے کو اس وقت اڈاپٹ کیا جب آسٹریلین نیشنلٹی مل گئی یا PR مل گیا یا نیوزی لینڈ کے رہائشی بن گئے تب بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو ہیلتھ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کا ہیلتھ کا میڈیکل آپ کی پرسنل وجوہات پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور یہ رزلٹ 12 ماہ کے لیے ہوتا ہے۔ پہلے سے میڈیکل اپنا مت کروائیں جب تک ایمبیسی آپ کو ناحق کہے۔ اب میں آپ کو اس کی انشورنس کے بارے میں بتاتا ہوں، یعنی ہیلتھ انشورنس۔ جو بھی خرچہ میڈیکل پر آئے گا اس کے ذمہ دار صرف آپ خود ہوں گے۔ جب تک آپ آسٹریلیا میں ہیں آپ آسٹریلیا نیشنل ہیلتھ اسکیم میڈیکیئر اس وقت تک کور نہیں کر پائیں گے جب تک آپ کے اپنے آبائی ملک سے آسٹریلیا کے ساتھ مخصوص ہیلتھ کیئر کا ایگریمنٹ موجود نہ ہو، اور اگر موجود نہیں ہے تو جتنی دیر یا وقت آپ آسٹریلیا میں ہوں گے اس وقت کی انشورنس آسٹریلیا کے کوریج لیول کے مطابق ہوگی، اور آپ کا ہیلتھ کا آفیسر کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی آسٹریلیا یا اپنے آبائی ملک کا، اور اگر آپ کے ساتھ فیملی ممبرز بھی ہیں تو یہ انشورنس سب کے لیے کروانی ہوگی آپ نے۔ اب میں آپ کو اس کے کریکٹر کے بارے میں بتاتا ہوں، یعنی کریکٹر ریکوائرمنٹس۔ جب آپ 16 سال کے ہوئے اور اپنے آبائی ملک کے علاوہ کسی اور ملک یا ممالک میں 12 ماہ سے زیادہ وقت گزارا ہے تو ان تمام ممالک کی طرف سے پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ دکھلانے ہوں گے یا ساتھ لانے ہوں گے، اور یہ سرٹیفکیٹ بھی اس وقت بنائے جب ایمبیسی آپ کو کہے، اور یہ شرائط آپ کے ہر فیملی ممبرز پر بھی لاگو ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو ڈیبٹس ٹو آسٹریلین گورنمنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کے پاس لازماً کوئی بھی ڈیبٹس نہ ہو آسٹریلین گورنمنٹ کی طرف سے، یا پہلے سے آپ نے کوئی ڈیبٹس ارینج بھرنے کے لیے نہ کی اس وقت جب آپ کے ویزے کی منظوری ہو رہی ہو۔ اب میں آپ کو کینسلڈ ویزا کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اگر اس سے پہلے کسی اور ویزا پر آپ کو ریفیوز یا کینسلیشن ملی ہے تو اس ویزے کے لیے بھی آپ ایلیجبل نہیں ہوں گے اور اسٹریٹ اوے ویزا مسترد ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو ڈاکومنٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ایپلیکنٹس کے تمام کاغذات، اوریجنل ڈاکومنٹس کی سرٹیفائیڈ کاپیاں اس وقت تک اصلی کاغذات شامل نہ کریں جب تک کہ ایمبیسی کی طرف سے ڈیمانڈ نہ ہو۔ پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ لازماً اصلی ہو۔ جو کاغذات کسی اور زبان میں ہیں ان کی ٹرانسلیشن۔ کچھ ڈاکومنٹس کو حاصل کرنے میں وقت بھی لگ سکتا ہے۔ یہ تمام کاغذات تیار ہوں جب آپ فارم جمع کروانے یا کرنے والے ہوں تاکہ آپ کے کیس میں دیری نہ ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو سے متعلق اگر کوئی جو میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا ہو اس ویڈیو میں اور آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے تو بلا ہچکچاہٹ یعنی ہیسیٹیٹ کے کمنٹ کیجئے۔ انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب اور آپ کی ہیلپ ضرور کروں گا۔ آپ کے لائک کا، سبسکرپشن کا، نوٹیفیکیشن کا اور کمنٹ کا میں منتظر رہوں گا۔ دوبارہ ملتا ہوں اگلی بار نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔